قرض بحالی کا پروگرام IMF سے معاہدے کی امید روشن۔ پاکستان نے IMF کی شرائط کے مطابق اقدامات کیے۔ نیا بجٹ میں ٹیکس نیٹ وسیع، ترقیاتی اور سماجی شعبے کے لیے فنڈز بڑھائے گئے۔ فارن ایکسچینج کی بہتری، مہنگائی کم کرنے کے لیے پالیسی ریٹ سخت کیا گیا۔ ادائیگیوں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے۔ IMF مشن چیف نارتھر پورٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات میں بجٹ کا پاس ہونا شامل ہے۔ پاکستانی حکام سے جلد معاہدے اور امداد فراہم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاملات حتمی مراحل میں داخل۔ فری کین کے درمیان IMF FPV کا مسودہ شیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی معاشی بحالی کے لیے کوششیں رنگ لے آئیں۔ شہباز شریف کا MD IMF سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قرض پروگرام کی جلد بحالی سے متعلق تبادلہ خیال۔ کرسٹیانا جارجیوا نے پاکستان کی معاشی ٹیم کی قرضوں کے لیے کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف کو مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دوسری جانب IMF کا پنجاب پر 336 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل سے وفاقی حکومت کو 336 ارب روپے فراہم کرے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطالبے پر آئندہ مالی سال میں تعلیم، صحت اور سوشل ویلفیئر کے ترقیاتی منصوبوں سے فنڈز کی کٹوتی کا خدشہ۔ IMF کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے۔ اگلے 1-2 دن اہم۔ معیشت کی بہتری کے لیے مساق معیشت کرنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنانے کے لیے پرعزم۔ چیئرمین PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا، گزشتہ حکومت نے IMF سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ 5 سال میں قرض 25,000 ارب سے بڑھ کر 49,500 ارب تک جا پہنچا۔ تنخواہ دار طبقے پر لگنے والا ٹیکس سے 15 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوگا۔ معیشت کی مالی اور تجارتی خسارہ 2 بڑے مسائل ہیں۔ ہم سب کو خوشحالی سے ملک کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ امید ہے قوم کو اچھی خبر ملے گی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار FBR کی ریکارڈ محصولات۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 7,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹیکس اہداف پورے ہونے پر اظہار تشکر۔ کہا کہ انشاءاللہ 30 جون تک اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب پنجاب ریونیو اتھارٹی نے FBR کو آئینہ دکھا دیا۔ رواں مالی سال کے لیے 190 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف ملا۔ اب تک 197 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس وصول کر لیا۔ چیئرمین ایکسچینج کمپنیز اور صدر فاریکس ایسوسی ایشن ڈالر کی مزید کم ہونے کی پیشگوئی۔ ملک بوستان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ دم توڑ رہی ہے۔ IMF ڈیل کی صورت میں ڈالر 32 گر کر 270 روپے پر آ سکتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند، روح پرور مناظر پرکیف ساتھ ہیں۔ عازمین حج میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ حجاج کرام کا آج رات کھلے آسمان تلے قیام۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مینا پہنچے گے۔ جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد بال منڈواتے ہوئے احرام کھول دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عازمین حج کو مبارکباد۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، پاکستان ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے، اس کی تمام مشکلات دور ہوں۔ مسلمانوں اختلاف ہو جائے تو قرآن سے رہنمائی لو۔ معاشرے میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ حقیقی حکمران اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا حکم ہے تمام مسلمان متحد ہو کر رہیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اتفاق پیدا کرنا معاشرے، خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہی اسلام ہے۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کہا کہ نفرت کے بجائے محبت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اگر مومنوں کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دی جائے۔ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ ہونے میں مصیبت ہے۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہی اسلام ہے۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل، جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ نے 23 جون کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ بھی تحریری فیصلے کا حصہ۔ اپنے نوٹ میں لکھا، فل کورٹ کے بغیر دیے گئے فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ نظام انصاف کا تعلق عوامی اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ عدالت میں ہم مانگی اور توازن کے لیے فل کورٹ کو معاملہ سننا چاہیے۔ سپریم کورٹ بینچ کے بارے میں سیاسی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس توجہ دیں کیونکہ یہ عوامی اعتماد کا معاملہ ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ کے اعتراضات سے متفق نہیں۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کی قانونی حیثیت پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ زیادہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ بینچ کے اراکین نے تحریری اعتراض کیے ہیں۔ اس سے قبل جسٹس منصور علی شاہ بھی فل بینچ تشکیل نہ دینے پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالتوں سے سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ زیر حراست کسی فرد کا فوری ٹرائل ہوگا، نہ ہی سمری ٹرائل۔ ملزمان کو وکیل مقرر کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ حکومت کی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کو یقین دہانی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سمجھ سے باہر ہے کہ بغیر ثبوت فوج کسی کو کیسے گرفتار کر سکتی ہے۔ کسی کے خلاف شواہد نہ ہونے پر کارروائی کرنا تو موسیقہ خیز ہے۔
چیف جسٹس امرتا بندیال کے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سوال پوچھا، کیا موجودہ ملزمان میں سزائے موت کا کوئی ملزم ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیتے ہوئے کہا، سزائے موت صرف غیر ملکی رابطوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، ایسے کوئی شواہد نہیں۔ اس وقت 102 ملزمان ملٹری تحویل میں ہیں۔ ملزمان کو اہل خانہ سے فون پر بات کرنے اور ہفتے میں ایک بار ملاقات کی اجازت ہوگی۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ۔ لاہور میں ہجوم کی سیف سٹی کیمروں کی فورانسک رپورٹ سامنے آ گئی۔ 4:57 پر لوگ ڈنڈوں اور جھنڈوں کے ساتھ شیرپا برج پر پیدل پہنچے۔ موٹر سائیکل سواروں کا جتھا 5:10 پر گرجا چوک میں اکٹھا ہوا۔ توفیل روڈ اور اسد جان روڈ پر 5:16 پر ہجوم کے شواہد بھی مل گئے۔ 5:25 پر ہجوم مال آف لاہور کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ تمام ویڈیوز کی تجزیاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری۔ سابق وفاقی وزیر نذر محمد کونڈل نے تحریک انصاف کو خیرآباد کہہ دیا۔ شبیر سیال، میاں سلمان شبیب، محمد علی خان، میجر ریٹائرڈ جاوید نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ رہنماؤں کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا، چیئرمین پی ٹی آئی منفی سیاست کر رہے ہیں جو کہ ملکی مفاد میں نہیں۔ روسی خام تیل کا جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز۔ جہاز سے 56,000 میٹرک ٹن خام تیل کی منتقلی متوقع ہے۔ ترجمان کے پی ڈی کا کہنا ہے کہ خام تیل کے سیمپل لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد تیل کی منتقلی شروع کی جائے گی۔ پی ایم ڈی سی ان ایکشن تحریر شدہ پی ایم سی کی کرپشن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جانچ پڑتال کے بعد شواہد، ثبوت اور دیگر ضروری دستاویزات جمع۔ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے معاملہ تھرڈ پارٹی کو بھیجنے کا فیصلہ۔ سابقہ دور میں پی ایم سی نے کروڑوں روپے معاہدوں پر دستخط کرنے سے قبل پرائیویٹ کنسورشیم کو دیے۔ جناح اسپتال کراچی میں مردہ لڑکی عائشہ کو چھوڑ کر فرار ہونے کا واقعہ۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن 1 ابریز عباسی سربراہ مقرر۔ کمیٹی میں ایس پی کلفٹن، ایس ایچ او فیریئر، ایس ایچ او ڈیفنس شامل ہیں۔ پولیس نے متوفیہ کی لاش والد کے حوالے کر دی۔ تدفین اوکاڑا میں ہوگی۔ عید الاضحیٰ پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ قلعہ داعش کی خاتون سمیت 9 دہشت گرد گرفتار۔ ہینڈ گرنیڈ، خود کش جیکٹ بنانے کا سامان اور نقدی برآمد۔ دہشت گردوں کا عدنان عبدالحلیم، شہراز بلقیس، عمر بن خالد کے نام سے شناخت۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں کی گئیں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی عید کی خوشیاں چھین لیں۔ آخری ورکنگ ڈے پر بھی تنخواہ کی ادائیگی ممکن نہ ہو سکی۔ تنخواہوں سے محروم محکموں میں محکمہ انرجی، پولیس، پی این ڈی اور دیگر شامل۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید قربا میں 1 روز باقی۔ جانوروں کے اونچے دام خریداروں کے لیے بن گئے امتحان۔ مویشیوں کی قیمتوں سے شہری پریشان۔ بیپاریوں سے بھاؤ تاؤ پر تکرار۔ کسی نے جانور خرید لیا تو کسی کی تلاش جاری۔ دوسری جانب کسائیوں کے نخرے عروج پر بکنگ بند کر دی۔ عید کا مزہ اپنوں کے سنگ، پردیسوں کی آبائی علاقوں کو واپسی جاری۔ لاڑی اڈوں پر رش، مسافروں کی طویل قطاریں۔ ٹرانسپورٹرز من مانے کرائے وصول کرنے لگے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی مسافروں کی بھرمار۔ بڑے شہروں کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز کے قومی ہیروز وطن واپس لوٹ آئے۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال۔ پاکستان نے 9 مختلف مقابلوں میں 10 گولڈ میڈلز کے علاوہ متعدد سلور اور برونز میڈل اپنے نام کیے۔ اولمپکس گیم کا میگا ایونٹ 2025 میں اٹلی میں ہوگا۔